अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एंड 10th। हम उर्दू लाजमी पढ़ रहे हैं। सेकंड टर्म के दोनों क्लासेस के एक जैसे अज़वाक़ हैं, इसलिए दोनों क्लासें क्लास 9th और क्लास 10th के तमाम स्टूडेंट इस काम को अच्छी तरह से सुनिए लेक्चर को। लेक्चर के बाद अपनी अपनी नोट कॉपी पे ये काम लिखना शुरू कर दीजिए। अगर कोई मुश्किल आती है आपको लिखने में तो आप स्कूल की कैंटीन से वो नोट्स ले सकते हैं, वरना इन्हें बासानी आप इन्हीं लेक्चर में से उतार भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले उर्दू में सबक नज़रिया पाकिस्तान पढ़ेंगे। नज़रिया पाकिस्तान पढ़ाने का मकसद तलबा को इस बात का एहसास दिलाना है कि पाकिस्तान बड़ी क़ुरबानियों के बाद हासिल किया गया है, और जिस नज़रिए पे हमने पाकिस्तान को हासिल किया, आया हम उस नज़रिए पे कारबंद हैं या नहीं। जब हमें वो पाकिस्तान का टुकड़ा खित्ता मिल गया तो आया हम उसके इस्तेकाम के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। यही हमारा इस सबक का मरकज़ी ख्याल भी बनेगा। तो हम आते हैं सबसे पहले मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा के हालात ज़िंदगी, जो आप किताब में से बासानी सफ़ा नंबर 39 पे आपके पास मौजूद है। उसे आप समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इस मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से आपके पास ब्लैंक्स बनकर पेपर में बहुत आती हैं, इसलिए मुसन्निफ़ का तारुफ़ मुख्तसर लिखना होता है, लेकिन सबक किताबों में आपके पास मौजूद है। बग़ौर इसका मुताला कीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव इसमें से बनकर आते हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, विलादत 1912, वफ़ात 1905। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर यानी हिंदुस्तान में पैदा हुए। नाज़िल कुरान घर पर पढ़ा, वहीं के अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में 9वीं जमात तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ कॉलेज से एमए और नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी यानी फ़लसफ़े की डिग्री और भी बहुत से मज़ामीन में, और डीलेट की डिग्रियां हासिल की। यहाँ डीलेट कहा जाता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। अब क्योंकि लिटरेचर है, उर्दू अदब में किया, तो आपने इसमें भी डॉक्टर की डिग्री हासिल की। डीलेट के लफ्ज़ी मायने डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर क्योंकि उर्दू में किया। 1937 में पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती यानी हिंदुस्तान में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। इसके बाद आप नागपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किए गए। 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आए और इस्लामी यूनिवर्सिटी कराची में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको उर्दू कॉलेज में सदर शोबा उर्दू के तौर पे तैनात किया। अल्लामा आई काजी ने आपको हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किया। अब आप आ जाइए कि डॉक्टर के हालात ज़िंदगी कि आपने किस तरह से उर्दू अदब में आपने किन किन तालीम में महारत हासिल की। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े आलिम, मुहक्किक कहा जाता है, तो तहकीक करता है, क्योंकि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने तारीख़ी किताबें तसनीफ़ की, और जब तारीख़ लिखी जाती है किसी भी चीज़ पे, हिस्ट्री पर, तो इंसान तहकीक करता है, और तहकीक और मुताले के बाद कोई किताब तरवीज में अमल में आती है। तो आप आलिम, मुहक्किक, मुसन्निफ़, माहिर लिसानियात यानी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर उबूर रखना, माहिर तालीम और सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम रहनुमा थे। आपको उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर उबूर हासिल था। आपकी इल्मी और तसनीफ़ी खिदमात की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों ने तमग़े, एवार्ड और सिपासनामे अता किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इक़बाल और कुरान किताब लिखने पर सदारती एवार्ड यानी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा आपके पास। इक़बाल और कुरान पर आपको या किसी इस किताब का नाम दिया जाएगा, या सितारा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर मुस्तफ़ा को किस किताब लिखने पर दिया, इसलिए किताब का नाम अच्छी तरह से याद रखिएगा। आपकी तहरीर करदा किताबें पाकिस्तान की जामियात में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि तारीख़ नवीस थे, इसलिए तमाम तर किताबें आपकी तारीख़ पर मबनी हैं। अब क्योंकि पूरा सबक, जब नज़रिए पाकिस्तान आप सबक पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक तारीख़ी सबक है, और तारीख़ी सबक के हवाले से हमें तारीख़ बताई गई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में किस तरह से जद्दोजहद की मुसलमानों ने और किस तरह पाकिस्तान को हासिल किया।
تو ہم سب سے پہلے اس سبق کا مرکزی خیال اچھی طرح سے پڑھیں گے، کیونکہ سبق گرد گھومتا ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ تو پورے سبق کو ہم ایک شعر میں قلم بند کرتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مسلمان ہمیشہ سے رواداری کا علمبردار رہا ہے، لیکن جب کبھی کفر و الحاد نے غالب ہونے کی کوشش کی تو مسلمان اس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوا۔ پاکستان ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرا، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی اکثرتی علاقوں پر مشتمل ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں آنے والی نسلیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اس نظریے کی بقا، سلامتی اور تحفظ ہی ہمارا نصب العین ہے۔ جو قومیں ماضی کو بھول جاتی ہیں وہ نہ حال سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور نہ ہی مستقبل کی راہ پا سکتی ہیں۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیر۔ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد ایک مثالی اسلامی فلاحی مملکت کا قیام ہے۔ اس طرح ایک طرف ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دے سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی قوم کی سالمیت اور بقا کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سب سے پہلے آپ اس سبق کے مصنف کا تعارف یا حالات زندگی اپنے پاس لکھیں گے، پھر سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں گے اور مرکزی خیال تحریر کرنے کے بعد ہم سوال جواب پر آئیں گے۔ سبق کے سوال جواب میں پہلا سوال آپ کو دیا گیا ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے؟ نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات کی عملی صورت کا نام ہے۔ اس کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اس نظریے کا مقصد پاکستان کو ایک ایسی اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے جہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے اسلامی اصولوں اور قدروں کو اپنایا جائے۔ اخوت، مساوات، عدل اور عظمت و کردار کے بغیر نظریہ پاکستان فروغ نہیں پا سکتا۔ اس لیے پاکستان میں ان قدروں کی اشاعت کا پھیلانا لازمی ہے۔ سوال نمبر 2، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ حضرت مجدد الف ثانی کے بعد ایک نظریاتی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ کام شاہ ولی اللہ نے کیا۔ آپ نے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہندوانہ رسم و رواج اور مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قرآنی تعلیمات سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ اس طرح شاہ صاحب کی تحریک نے مجدد الف ثانی کے فکر و عمل کو آگے بڑھایا اور یہی فکر و عمل بعد میں نظریہ پاکستان کا ارتقائی سبب بنا۔ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ کیونکہ جب ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو ہمیں دو قومی نظریے ملتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں سر سید احمد خان کی تحریر میں ملتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سیاسی خدمات میں اپنا قلم اٹھایا اور آپ نے کس طرح سے اس بر صغیر پاک و ہند میں جہاں دو قومیں آباد تھیں اس میں یہ بتایا کہ کس طرح سے دونوں قوموں کا معاشرتی اور مذہبی وجود الگ الگ ہے تو دونوں قومیں ایک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا سوال کا جواب ہے، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ دونوں کا علیحدہ نظریہ حیات ہے اور دونوں کی تہذیب و معاشرت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اس لیے ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ چنانچہ 1885 میں کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو اس سیاسی جماعت نے سر سید اور دوسرے مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت کی دعوت دی۔ کانگریس کی دعوت کے جواب میں سر سید نے لکھا، ہندوستان میں ایک قوم نہیں بستی بلکہ کئی قومیں بستی ہیں اور ان قوموں میں کوئی ایسی قدر مشترک نہیں جس کی بنا پر سب کو ایک قوم قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح کے لیے وقف کر دیا اور مسلمانوں کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اگلا سوال ہے، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ کیونکہ جب سر سید نے بھانپ لیا کہ کانگریس محض فریب کی کام کر رہی ہے تو مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی جماعت کا تصور آیا۔
تو کیوں بنی، اس کا جواب آپ اس میں تحریر کریں گے۔ کانگریس ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی۔ شروع میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلائے گی اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی، لیکن یہ سب فریب تھا اور اس کا اصل مقصد صرف اپنے حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ چنانچہ ہندوؤں نے اس کانگریس کی آڑ میں مسلمانوں کو ہر میدان میں محروم رکھنے کی کوشش کی۔ وہ خود سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے، نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو رائج کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مسلمانوں نے 1906 میں اپنی ایک سیاسی تنظیم مسلم لیگ قائم کی۔ سوال نمبر 5، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جو مغربی مفکرین نے پیش کیا، جس کی بنیاد جغرافیائی حدود پر قائم کی گئی ہے، جس کے مطابق قوم وطن سے بنتی ہے۔ دوسرا نظریہ وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل فرمائی، جس کے لیے شاعر کہتا ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اس کا مرکزی خیال، نظریہ پاکستان کے سوال جواب آپ اپنی اپنی نوٹ کاپی پہ تحریر کر لیجئے، اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس سبق کا باقاعدہ مطالعہ کیجئے، سبق کی تحریر کو باقاعدہ پڑھیے، کیونکہ سبق ایک تاریخی سبق ہے، اس لیے آپ نے تاریخ کے حوالے سے اس سبق کی تمام فل ان دی بلینکس کو یاد کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو اس سبق کے فقرات کی وضاحت کرواؤں گی، جو آپ اپنی نوٹ کاپی پر تحریر کریں گے۔ خدا حافظ۔